السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی۔ میں ہوں صوبیہ علی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کا مخیر حضرات پر فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم میں بھرپور حصہ لینے پر زور۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ متاثرہ افراد کی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے ان کی مدد کے لیے خطیر رقوم کی ضرورت ہوگی۔ کوئی امداد کہیں باہر سے نکل رہی ہے، اس ذہن میں ڈالیں، کوئی صرف ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہمارا مشکل پڑ، ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں، ساری دنیا کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں، ہماری جو ریمیٹنسز آنی تھی، جو ہمارے پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے تھے وہ گر گئے، تو انہوں نے جو ہم نے قرضے دینے تھے، پرانے قرضے لیے ہوئے تھے، ان کی جو قسطیں دینی تھی اس قسطوں میں رعایت ملی ہے۔ امداد کوئی نہیں آئی، امداد اس لیے تو ہم اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار شروع ہو تاکہ ہماری کوئی کلیکشن ہو، کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی گر گئی ہے۔ اوکے جی۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 239 ہو گئی، جبکہ مزید نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد 11,429 تک جا پہنچی۔ 239 ہلاکتوں میں سے اب تک سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں سامنے آئیں، جہاں کرونا سے 85 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور وبا کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ عوام گھروں میں ہی تراویح ادا کریں، وزیر اعلیٰ سندھ کی تعاون کی اپیل۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس میں اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا، جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا۔ جمعے کے دن جیسے پچھلے 4 جمعوں میں ہم نے کیا ہے کہ 12 سے 3 بجے ایک سب قسم کا لاک ڈاؤن کرتے ہیں، مسجد میں جو متعین لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں، جماعت نماز پڑھیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں سے رمضان شریف شروع ہوگا، کل رات تراویحیں ہوں گی، اس کے لیے بھی یہی پروسیجر اپنایا جائے گا کہ جو متعین لوگ ہیں مسجد میں وہ تراویح مساجد میں پڑھیں، لیکن باقی لوگ گھروں میں تراویحیں پڑھیں۔ یہ بات میں نے صدر پاکستان سے کہی اور انہوں نے کہا جی بالکل حکومت سندھ اگر سمجھتی اور ہم نہیں سمجھتے، جو ایکسپرٹس ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کی رائے کے مطابق ہم نے فیصلہ کرتے ہوئے، اور یہ فیصلے بھی حکومتوں نے کرنے ہیں، یہ مشکل فیصلے حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ رمضان کے دوران سندھ میں پیر تا جمعرات 6 گھنٹے کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رمضان المبارک کے دوران پیر تا جمعرات صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی۔ پاکی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کی ضرورت نہیں۔ چاند کی رویت کو لے کر فواد چودھری اور رویت ہلال کمیٹی کے درمیان اکثر اختلافات سامنے آتے رہے، اور فواد چودھری کا موقف رہا کہ چاند کی رویت میں سائنس کی خدمات بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف کی زیر صدارت آج جی ایچ کیو میں اسپیشل کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے ایل او سی پر جارحیت اور بیانات کا نوٹس دیا۔ بھارت میں کرونا کی ابتدا سے اب تک بھارت 406 بار ایل او سی کی خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ بھارتی فوج نے میڈیا کا استعمال کر کے جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا۔ یوٹیلیٹی اسٹور انتظامیہ اور ملازمین کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد وفاقی دارالحکومت میں تمام یوٹیلیٹی اسٹورز بند کر دیے گئے۔ یوٹیلیٹی اسٹور ملازمین یونین کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور انتظامیہ جان بوجھ کر مطالبات پورے نہیں کر رہی۔ میاں والی میں کرونا وائرس کے 14 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو روانہ۔ میاں والی میں کرونا وائرس کے مریض تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ کرونا وائرس ایک مہلک وبا ہے جس سے بچاؤ کا واحد حل محض احتیاط ہی ممکن ہے۔
پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات. اگر آپ کو کورونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں, آپ کو مارگیج, کریڈٹ کارڈ, لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں, تو آج ہی کمیونٹی کورونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. We are in it together. ناظرین, میں اس وقت امپریس مارکیٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ صورتحال دیکھنے کے لیے کہ راشن کی تقسیم کے حوالے سے لوگوں کے کیا خیالات ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنر ہاؤس کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ راشن غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے. سیم ہاؤس کی طرف سے بھی کیا گیا اعلان اور تقسیم کیا جا رہا ہے. اور پرائیویٹ جو ہمارے ادارے ہیں اور مختلف قسم کی بڑی بڑی این جی او ہیں, ان کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا کہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور تقسیم کیا بھی جا رہا ہے. لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ راشن کے حصول سے محروم ہے. تو امپریس مارکیٹ پر میں نے کھڑے ہوئے جب بغور جائزہ لیا تو میں نے ان خواتین کو بھی دیکھا جو کہ امپریس مارکیٹ سے باہر روڈ کے کنارے برسا برس سے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کاروبار کرتی ہیں ڈرائی فروٹ کا. اور ایک امبریلا ہوتی ہے, اس کے نیچے کچھ ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں, وہ ان کو سیل کرتی ہیں اور اسے اپنی روزی کماتی. اگر وہ امبریلا لگا کے اور صرف خالی چادر بچھا کر بھی بیٹھ جائیں تو وہ اچھا خاصی آمدنی ان کی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے فخر اس بات پر کہ وہ خواتین محنت کر کے اپنی روزی حاصل کرتی ہیں. تو میں نے ان خواتین کے پاس جا کر یہ پوچھا کہ بھئی آپ اتنی محنت کرتی ہیں, لو گرمی سردی ہر موسم میں یہاں بیٹھتی ہیں, کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محنت اور عزت کی روزی کمانے کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے. میں نے ان سے جب یہ معلوم کیا کہ آپ کو راشن ملا تو ان کا جواب نفی میں آیا تو مجھے یقین نہیں آیا. تو میں نے وہاں پر کیونکہ تقریباً 10 سے 15 خواتین موجود تھیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان سے فرداً پوچھا جائے یا چند خواتین سے پوچھا جائے اور معلوم کیا جائے اور ان کے ویوز دیے جائیں. تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے آپ کی خدمت میں کہ جو میری ان خواتین سے بات ہوئی اور انہوں نے اس کے کیا جوابات دیے وہ آپ خواتین حضرات نے وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی دیکھا. تو یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے. آپ بتائیے راشن کے حوالے سے آپ کو راشن مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں ملا. نہیں ہمیں کہیں سے راشن نہیں. تو غریب کی ہماری مدد کر دو اور تو کچھ نہیں. ہمارے کو نہیں ملا, پہلے ملا تھا. نہیں سر, ہمارے کو کوئی راشن نہیں ملا. ہمارے کو راشن دو, ہمارے کاروبار بھی بند پڑے. سر ہم کو راشن پانی کی مدد کرو. ہم نے امپریس مارکیٹ میں لگایا ہوا, عوام آ نہیں رہی ہے. سر کچھ راشن کی مدد کر دو, ہم غریب عوام ہیں. راشن کچھ نہیں ملا ہے. ان کو پتہ ہے صدر میں 12 ماہ عورتیں لانے کھانے والے ہیں, 15 دن سے بند ہے. راشن دے کے جانا. ہمارا راشن نہیں ملا, کوئی نے کسی نے بھی نہیں دیا ہم کو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب. میں برطانیہ سمیت پوری دنیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں. اسلام آباد کے باسیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری. او پی ڈیز بند ہونے کی وجہ سے شہری اب گھر بیٹھے علاج کروا سکیں گے. اسلام آباد میں بوجہ لاک ڈاؤن لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. لوگ علاج معالجے کے لیے ہسپتالوں میں بھی نہیں جا سکتے. حمزہ شفاعت. لوگوں کی مشکلات کے پیش نظر اسلام آباد انتظامیہ نے ہیلو ڈاکٹر کے ساتھ مشترکہ کاوش کی ہے. حمزہ شفاعت ایک اپلیکیشن کا آغاز کیا گیا ہے جس کے تحت لوگ گھر بیٹھے ہی مستفید ہو سکیں گے. ڈی سی اسلام آباد ایپ کی مدد سے ایم ڈی سی سے سرٹیفائیڈ ڈاکٹر سے مفت پرسکرپشن اور علاج کروایا جا سکے گا. امید ہے اسلام آباد کے رہائشی اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے.
آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کسی فرد میں کرونا وائرس کی موجودگی نہیں پائی گئی۔ ترجمان حکومت آزاد کشمیر ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں آزاد کشمیر میں کرونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ مزید 51 نئے افراد کے کرونا کے شبہ میں ٹیسٹ لیے گئے۔ محکمہ صحت آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر میں اب تک کرونا وائرس کے ممکنہ کیسز میں کل 1522 افراد کے ٹیسٹ لیے گئے، جن میں سے 1456 کے رزلٹ آ چکے ہیں اور 55 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی پائی گئی، جن میں سے 28 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ DHQ راولا کوٹ سے 3، DHQ بھمبر سے 11، DHQ کوٹلی سے 1، جبکہ نیو سٹی ہسپتال میرپور سے 12 مریض صحتیاب ہوئے جنہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے رمضان المبارک کی طرف سے قوم کے نام ایک خصوصی پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کی آمد پر پوری قوم اور ملت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع دیا ہے۔ آزاد کشمیر سے خبر۔ آزاد کشمیر حکومت نے لاک ڈاؤن میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے کو موقع پر ہی سزا دی جائے گی۔ یورپی یونین سفارت خانہ پاکستان کی کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے کی گئی کوششوں اور رسپانس پلان کو سراہتے ہوئے یورپی یونین سفیر، یورپی یونین نے PPRP کی مد میں 2 ارب پاکستانی روپے کی فلاحی امداد مختص کی ہے۔ رقم سے معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے طبی سامان اور کورونا سے آگاہی سے متعلق سامان فراہم کرنا ہے۔ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات۔ اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں۔ We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. We are in it together. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 اپریل 2020 پچھلے 24 گھنٹوں کی کرونا کیسز کی ڈیٹیلز۔ کل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 33,028 ٹیسٹ ہم کر چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2561 یعنی 2561 ٹیسٹ اور کیے ہیں۔ ٹوٹل ٹیسٹ کی تعداد پورے سندھ میں 35,589۔ کل تک جو پازیٹیو کیسز تھے ان کی تعداد 3,671 تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 274 کیس پازیٹیو اور آئے ہیں، اور اس طریقے سے ٹوٹل تعداد پازیٹیو کیسز کی صوبہ سندھ میں 3,945 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 42 افراد اس وبا سے کیور ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ٹوٹل تعداد 772 ہو گئی ہے۔ انفارچونیٹلی 2 ڈیتھس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ اس طریقے سے ٹوٹل ڈیتھس کی تعداد صوبہ سندھ میں جو کرونا پازیٹیو پیشنٹس کی نون تعداد ہے وہ 75 ہے۔ انڈر ٹریٹمنٹ ہے ان کی تعداد 3,098 ہے، جن میں 1,893 لوگ ہوم آئسولیشن میں ہیں، 767 آئسولیشن سینٹرز میں گورنمنٹ رن۔ ٹوٹل 49 کریٹیکل ہیں اس وقت تک ان 438 میں سے، اور 15 وینٹیلیٹرز پہ ہیں۔ ساؤتھ 86، ایسٹ میں 60 اور سینٹرل کراچی میں 28 لوگ پازیٹیو آئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں یعنی کراچی سے باہر سکھر میں سب سے زیادہ تعداد رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 14 پازیٹیو کیسز سکھر میں آئے ہیں۔ ایئرپورٹ فلائٹس جو سٹرینڈڈ پاکستانی ہیں جن کو ملک واپس لایا جا رہا ہے، 849 کرو سمیت لوگ آئے ہیں آج تک۔ ان میں سے سب کا ٹیسٹ لے لیا گیا ہے۔ 823 کے ہمارے پاس رزلٹ آ گئے ہیں، 26 رہتے ہیں جن کو ری سیمپلنگ کر رہے ہیں۔ ان 823 میں سے 127 پازیٹیو آئے ہیں۔
کورونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں۔ کمیونٹی کورونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار۔ اگر آپ کو کورونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں۔ شکریہ۔ Pakistan American Chamber of Commerce have established a community coronavirus task force group that can help you with any assistance needed for your business, mortgage, credit card, or loan payments. Our specialists are on standby to help you with your business solution. Please contact us at the numbers on the screen. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. We are in it together. Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world will mark the start of Ramadan. Over the coming month, people will pray and reflect during the day, and in the evening, they'll break their day-long fast. This time calls on Muslims to honor the values at the very heart of Islam, values like compassion, peace, and service to others. And while there's no doubt that Ramadan will be different this year, I know people will still find ways to bring its true meaning to life. Muslim Canadians have always made our country a better, stronger place, and this month will be no exception. From food donations to helping seniors with grocery deliveries, organizations like the Canadian Muslim Response Network have already stepped up to help. Groups like Islamic Relief and the International Development and Relief Foundation are collecting much-needed medical supplies for our frontline workers through initiatives like Conquer COVID-19. And on that note, I want to recognize all of our essential workers who are taking care of us even while fasting. They're doing their part, and we all need to do ours. So observe Ramadan while staying home this year. Instead of having iftar with friends or at the mosque or community center, get together with them online. Keep trips for groceries to once a week or less. And if you do have to go out, stay at least 2 meters away from each other. This Ramadan will be different than normal, but by taking care of each other, by reaching out to family and friends, I know that it will still be full of community and hope. On behalf of our family, Sophia and I wish everyone celebrating a peaceful and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. Last week, we said that we're planning on introducing the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. And today, I can announce that we've reached agreements with all provinces and territories to lower rent by 75% for small businesses that have been strongly affected by COVID-19 for April, May, and June. The government will cover 50% of that reduction, with the property owner covering the rest. If you are a small business that has been strongly affected by COVID-19 and you're paying less than $50,000 per month on rent, you'll be eligible to receive this support. It will also be there for nonprofits and charitable organizations that are struggling right now. We'll also have more to say in the coming days about rent support for larger businesses. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. Don't suffer through knee pain, shoulder pain, back pain, or pain from your cancer treatments. Dr. Karashi and his staff at Arkansas Spine and Pain are here to give you the relief you've been looking for. Call today. You deserve to get your life back ASAP. OPTV की फखरी
عالیہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.